ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک بچہ رہتا تھا۔ احمد ایک بہت ہی نیک اور فرمانبردار بچہ تھا۔ وہ اپنے والدین کی باتیں مانتا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ ایک دن احمد کے دادا نے اسے ایک دلچسپ کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، دنیا ایک عارضی جگہ ہے۔ ہم یہاں کچھ وقت کے لیے آئے ہیں اور پھر ہمیں ایک دن آخرت کی طرف چلے جانا ہے۔ آخرت ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں اپنے اچھے اور برے کاموں کا بدلہ ملے گا۔ احمد نے حیرانی سے پوچھا، دادا جان، آخرت کیا ہے؟ دادا جان نے مسکرا کر کہا، آخرت ایک دن کی طرح ہے جسے قیامت کہتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے تمام اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ اگر ہم نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں گے تو ہمیں جنت ملے گی جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اور اگر ہم نے برے کام کیے ہوں گے تو ہمیں دوزخ میں جانا پڑے گا جو بہت تکلیف دہ ٹھکانہ ہے۔ احمد نے قیامت کے دن میں پوچھا، دادا جان، یہ قیامت کیا ہے؟ دادا جان نے سنجیدہ ہو کر کہا، بیٹا، قیامت کا دن ایک بہت بڑا اور ہولناک دن ہوگا۔ اس دن دنیا کی خاتمہ ہو جائے گا۔ زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ ہر چیز اللہ کے حکم کے سامنے ڈھیر ہو جائے گی۔ دادا جان نے بتایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ جس کا نام اسرافیل ہے حکم دیں گے کہ وہ سور پھونکے۔ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا دنیا کے تمام لوگ مر جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے اور زمین لرز اٹھے گی۔ اس کے بعد اللہ ایک مدت کے بعد دوبارہ سور پھونکے گا، حکم دیں گی اور سب لوگ دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے تاکہ اعمال کا حساب لیا جائے۔ احمد نے دل میں سوچا، اسے اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ وہ جنت میں جا سکے۔ اس نے اپنی دادا جان سے جنت کے بارے میں مزید تفصیل سے پوچھا۔ دادا جان نے کہا، بیٹا، جنت ایک خوبصورت اور خوشیوں سے بڑی جگہ ہے۔ وہاں ہر چیز ہوگی جس کی انسان خواہش کرتا ہے۔ جنت میں نہ کوئی دکھ ہوگا نہ کوئی تکلیف۔ وہاں درخت ہوں گے جن کے پھل لذیذ ہوں گے، نہریں بہتی ہوں گی، ہر طرف امن و سکون ہوگا۔ دادا جان نے مزید کہا، جنت میں درخت ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں ایسے محل ہوں گے جنہیں سونے اور چاندی سے بنایا گیا ہوگا۔ جنت کے باغات بھی ہر طرح کی خوبصورت پھول ہوں گے اور ان کی خوشبو ہر طرف مہکتی رہے گی۔ جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی انسان خواہش کرتا ہے اور وہ چیز اس کے سامنے فوراً ڈال دی جائے گی۔ احمد نے خوشی سے پوچھا، دادا جان، کیا وہاں کھیلنے کے لیے بھی کچھ ہوگا؟ دادا جان نے مسکرا کے جواب دیا، ہاں بیٹا، جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو تمہیں خوشی دے سکتی ہے۔ وہاں تم کھیل بھی سکو گی اور تمہیں کبھی تھکن بھی محسوس نہیں ہوگی۔ جنت میں جھیلیں ہوں گی جن کا پانی شفاف اور میٹھا ہوگا۔ وہاں ہر طرف خوشی اور سکون ہوگا۔ دادا جان نے مزید بتایا، جنت میں ہر طرف کے پھل ہوں گے۔ جنت میں ہر طرح کے پھل ہوں گے جن کا ذائقہ دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ ہوگا۔ دودھ، شہد، شربت کی نہریں بہتی ہوں گی۔ جنت میں بہترین قسم کا لباس ہوگا جو کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ہمیں سلام کریں گے، ہم خوش آمدید کہیں گے اور ہمیں کہیں گے، یہ وہ جنت ہے جس کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ جنت میں ہر طرف روشنی ہوگی، ہر طرف اللہ کی قدرت محسوس ہوگی۔
अहमद ने हैरानी से पूछा, दादा जान, क्या जन्नत में हमारे लिए महल भी होंगे? दादा जान ने जवाब दिया, हाँ बेटा, जन्नत में हर नेक अमल करने वाले के लिए खूबसूरत महल होंगे। ये महल सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बने होंगे। इन महलात में हर तरह की राहत और आराम होंगी। अहमद ने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि वो हमेशा अच्छे काम करेगा और एक अच्छा मुसलमान बनेगा। इसने अपने दोस्तों के भी आखिरत के बारे में बताया और इन्हें भी अच्छे काम करने की तलकीन की। इसने अपने गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दी और हमेशा सच बोलने की कोशिश की। अहमद की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। हमें अपने वालिदैन, बुजुर्गों, दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे काम हमें आखिरत में जन्नत में ले जा सकते हैं और बुरे काम हमें दोज़ख की तकलीफ में डाल सकते हैं। इसलिए हमें दुनिया में अच्छे अमाल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमें आखिरत में अल्लाह की रज़ा हासिल हो और जन्नत में जगह मिल सके।